أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك مثل المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحمت والا. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تمہارے رب کی رحمت. نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کی، بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم، اور ہم نے بلند کیا ان کے بعض کو، فوق بعض، ان کے بعض کو بعض پر ہم نے بلند کیا. درجات، کئی درجے. لیتخذ بعضهم، تاکہ بنائیں ان کے بعض، بعضا سخریا، بعض کو اپنا خادم بنا لے. ورحمت ربک، اور تمہارے رب کی رحمت، خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. ولولا، اور اگر نہ ہوتی، ان یکونا، یہ بات کہ ہو جائیں گے، الناس، تمام لوگ، امۃ واحدہ، ایک جماعت، لجعلنا، تو ضرور ہم بناتے، لمن یکفر، اس کے لیے جو انکار کرتے ہیں، بالرحمن، رحمان کا، لبیوتہم، ان کے گھروں کی، سقفا من فضۃ، ان کی گھروں کی چھتیں، من فضۃ، چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم، اور ان کے گھروں کے لیے، ابوابا، چاندی کے دروازے، وسررا علیہا یتکئون، اور تخت بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگاتے، وزخرفا، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور نہیں یہ سب، لما، مگر، متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان، والآخرت، اور آخرت، عند ربک للمتقین، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو آنکھیں بند کر لے، منہ پھیرے رحمان کے ذکر سے، نقید، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں، لہو، اس پر، شیطان، ایک شیطان، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک وہ شیاطین ضرور روکتے ہیں انہیں، عن السبیل، راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاءنا، جب وہ کافر آئے گا ہمارے پاس، قال، تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، یا لیتا، اے کاش، بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان، بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، فبئس القرین، تو کیا ہی برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور حسرت و ندامت کرنا ہرگز نفع نہ دے گا تمہیں آج، اذ ظلمتم، کیونکہ تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو. ترجمہ کنز العرفان. کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں دنیا کی زندگی میں، ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا کفار کا رد کرتے ہوئے فرمان ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ کفار بانٹتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق رسول بنایا جائے، اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ جس کو چاہیں دے دیں؟ جب ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ کس قدر جاہلانہ بات کہتے ہیں۔ انہیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ان میں سے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو فقیر، کسی کو مالک، کسی کو غلام، کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور، ہم نے ہی بنایا۔ مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں ہے، تو نبوت جیسے منصب عالی میں کیا کسی کو دم مارنے کا موقع ہے؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مخدوم بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خادم بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں امتی بناتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی قابلیت سے امیر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہماری عطا ہے، اور جسے ہم چاہیں امیر کریں۔ ہم نے مال و دولت میں لوگوں کو ایک جیسا نہیں کیا تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعے خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو، غریب کو ذریعے معاشات آئے اور مالدار کو کام کرنے والے افراد معین ہوں۔ تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو مالدار فلاں کو فقیر کیوں کیا؟ اور جب دنیاوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا تابع سخن ہے، اور اعتراض کا کیا حق ہے؟ اس کی مرضی، جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی رحمت یعنی جنت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو کفار دنیا میں جمع کرتے ہیں۔ نبوت عطا فرمانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، اور اس نے اپنے اختیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا ہے، اور اس کا قرآن میں اعلان بھی فرما دیا، لہذا اب کوئی دوسرا شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور تخت بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگاتے، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کے مال و دولت کی کثرت اور عیش و عشرت کی بہتات دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ضرور کافروں کو اتنا سونا چاندی دے دیتے کہ وہ انہیں پہننے کے علاوہ ان سے گھروں کی چھتیں بناتے، سونے چاندی کی سیڑھیاں بناتے جن پر وہ چڑھ کے چھت پہ جاتے، اور اپنے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے بناتے، اور بیٹھنے کے لیے چاندی کے تخت بناتے جن پر ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور وہ طرح طرح کی آرائش کرتے، کیونکہ دنیا اور اس کے سامان کی ہمارے نزدیک کچھ قدر نہیں، یہ بہت جلد زائل ہونے والا ہے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے جس سے انسان کو تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکے گا، اور آخرت تمہارے رب کے پاس ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جنہیں دنیا کی چاہت نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کافروں کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی بہتات دے کر لوگ کافر ہو سکتے ہیں۔ اس کی صداقت آج کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، وہ کہ سبھی کافروں کا مال و دولت اور عیش و عشرت اس مقام تک نہیں پہنچا کہ وہ چاندی سے اپنے گھر بنائیں، چاندی کی چھتیں بنائیں۔ اب تک وہ حالات نہیں ہو کسی کی، تعمیرات چاندی کی کریں، اینٹیں سونے چاندی کے لگائیں، لیکن اس وقت جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس کی چمک دمک دیکھ کر کچھ مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے، کچھ اس کی تیاری میں، اور کچھ مسلمان کہلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ کافروں کی دنیاوی ترقی دیکھ کر دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے اور خود پر کافروں کے طور طریقے مسلط کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ دنیا کا عیش و عشرت اور اس کا ساز و سامان عارضی ہے جو کہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔
جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا ہے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے اور پھر تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے جس پر کوئی رونق نہیں ہوتی۔ لہذا مسلمانوں کو دنیا کے عیش و عشرت اور مال و دولت کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنے حق میں ایک آزمائش یقین کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ پانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے بہت زیادہ مال دے دیا تو آپ سمجھیں کہ میرے اوپر آزمائش ہے، اچھا گھر مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، ساری سہولتیں مل گئی، تو یہ میری آزمائش ہے۔ جیسا کہ دنیا کی فنائیت بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت کی طرح ہے۔ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس پر استقامت پانے کے لیے اس حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا کا جتنا ساز و سامان اور جتنی عیش و عشرت ہے، ان سب کی اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ جس دنیا کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دن رات ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں، اسی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں کے پاس مال بہت ہے، عہدہ مل گیا، دنیا بہت مل گئی، اللہ اسے راضی ہے، اللہ اسے خوش ہے۔ بھائی اللہ کے نزدیک تو اللہ تو اپنے بندوں کو بچا کے رکھتا ہے، اس دنیا کی چیزوں سے اللہ اپنے پیاروں کو بچا کے رکھتا ہے، ان پہ تنگ دستی زیادہ رہتی ہے، ان پہ پریشانیاں زیادہ رہتی ہیں، اللہ اپنے پیاروں کو بچاتا ہے دنیا سے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ویلیو ہی نہیں ہے اس دنیا کی۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی، فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا، دنیا کی اللہ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی یہ حیثیت ہے تو دنیا کا مال و دولت، عیش و عشرت نہ ملنے پر کسی مسلمان کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے اس چیز سے بچا لیا ہے کہ جس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسا تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حیثیت اور حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کے مال و دولت کی چمک سے متاثر ہونے کی بجائے دین اسلام کے دیے ہوئے احکام اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا ساتھی رہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، ذکر اللہ سے دور ہے، تو اس پہ بھی اللہ کی طرف سے ایک شیطان مقرر کر دی، مزید ایک اسپیشل شیطان۔ ویسے تو ہر ایک کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے شیطان، لیکن اس کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن پاک سے اس طرح اندھا بن جائے
کہ نہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے نہ اس سے فائدہ اٹھائے، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان دنیا میں بھی اندھا بننے والے کا ساتھی رہتا ہے اور اسے حلال کاموں سے روکتا ہے، حرام کاموں کی ترغیب دلاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے اسے منع کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ساتھی ہوگا۔ بندہ حرام کاموں میں لگا رہتا ہے، اگر ذریعہ آمدن حرام اپنا لے تو اس کی بے روزی حرام کے ذریعے ہی اسے آتی رہتی ہے۔ جو بندہ حلال ذریعے سے کوشش کرتا ہے، شروع میں تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر اس کی روزی حلال طریقے سے ہی لکھتی جاتی ہے، اسی طریقے سے اسے آتی رہتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ جو حرام میں پڑ جائے، حرام طریقے سے آمدنی کرے، تو پھر حرام کے ذریعے اسے ملتا رہتا ہے، پھر اس کے جو دنیا میں نقصانات ہیں، جو آخرت میں نقصانات ہیں، وہ اپنی جگہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اس طرح اعراض کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرے، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے وہ شیطان۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کے فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے قرآن سے نہ منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان قرآن سے منہ پھیرے تو ہم اسے شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اتنا محو ہو جائے، دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو جائے، اتنا بزی ہو جائے دنیا کے معاملات میں، آسائشوں میں، فانی نعمتوں میں، نفسانی لذتوں میں، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن سے منہ پھیرنے والے کافر کا شیطان ساتھی بنا دیا جاتا ہے، اور شیطان کو کافروں کا ساتھی بنانے سے متعلق ایک اور مقام پہ فرمایا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو خوبصورت بنا دیا، ان پر بات پوری ہو گئی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے، تو وہ جب بھی کسی نیک کام کو دیکھتا ہے وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، نیک کام اسے اچھا نہیں لگتا، نیک کام برا لگتا ہے تو وہ نیکی نہیں کرتا، اور جب بھی وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے وہ برا کام اسے اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ برا کام کر لیتا ہے، برا عمل کر لیتا ہے۔ البتہ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیر تفسیر آیت میں جہاں کفار کے لیے وعید ہے، وہی ہمارے معاشرے کے ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو دنیا کی زیب و زینت، اس کی چمک دمک، مال و دولت کے حصول میں ہر درجہ مصروفیت کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے تعلق رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ زیر تفسیر آیت میں جس شیطان کا ذکر ہے یہ اس شیطان کے علاوہ ہے جس کا ذکر درج ذیل حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مسلط ہے۔ تو یہ جو مسلط شیطان ہے ویسے ہی ساتھ ہے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان، وہ اس کے علاوہ مقرر ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، دنیا میں پڑتا ہے، تو پھر وہ ایک الگ سے شیطان مقرر ہو جاتا ہے اس پہ، اس کو برائیاں ہی پھر کرواتا ہے، وہ نیک کام اسے اچھے نہیں لگتے، برے کام اس کو اچھے لگتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ایک فرشتہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برا ساتھی اللہ کا عذاب ہے اور اچھا ساتھی نصیب ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اچھے اور برے ساتھی کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اور برے ہمنشین کی مثال ایسے جیسے مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے، بھٹی پھونکنے والا اور مشک اٹھانے والا، ان میں سے جو مشک اٹھائے ہوئے ہے اس کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تجھے اس میں سے کچھ دے گا، یا تو اسے خرید لے گا، یا تجھے مشک کی خوشبو پہنچے گی،
اور جو بھٹی پھونکنے والا ہے اس کے ساتھ رہنے کا نقصان یہ ہے کہ وہ یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے بری بو پہنچے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا فاجر سے بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس سے ایسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا ہے اور ننگ ہے، اور اس طرح احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا، تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اس کی موت زندگی سے بہتر ہے، اور جھوٹے سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جو تجھے نفع نہیں دے گا، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا، دوسروں کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا تو جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں اچھے اور نیک ساتھی عطا فرمائے اور برے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ شیاطین قرآن پاک سے منہ موڑنے والوں کو اس راستے سے روکتے ہیں جس کی طرف قرآن بلاتا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو جس کی گمراہی کا یہ حال ہو اس کے راہ راست پر آنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ راستے سے بھی بھٹکا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں، ایسے بندے کی کوئی امید نہیں ہے راہ راست پہ آنے کی۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ یعنی قرآن سے منہ پھیرنے والے کفار شیطان کے ساتھی ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی شیطان کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان کو مخاطب کر کے کہے گا اے میرے ساتھی، اے کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہو جائے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے، کہ جس طرح مشرق اور مغرب اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہ ہی ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اکٹھے نہ ہوں اور نہ ہی ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور تو میرا کتنا برا ساتھی ہے۔ حضرت سعید جلیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جب کافر کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو شیطان اس کا ہاتھ تھام لے گا، وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ اس وقت کافر کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج ہرگز تمہیں یہ چیز نفع نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو جبکہ تم نے ظلم کیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے دنیا میں اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والوں، تمہارا یہ حسرت و افسوس کرنا آج ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، کیونکہ آج ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ دنیا میں شرک کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تم اور تمہارے ساتھی شیاطین سب اسی طرح عذاب میں شریک ہیں جیسے دنیا میں اکٹھے تھے۔ دوسری تفسیر یہ کہ اے کافرو، تمہارا اور تمہارے ساتھی شیطانوں کا عذاب میں اکٹھے ہونا آج تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور نہ ہی تم سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا، کیونکہ کفار اور ان کے شیطانوں میں سے ہر ایک کے لیے اپنا اپنا عذاب کا وافر حصہ ہے۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے میں بہت کوشش فرماتے تھے، لیکن کفار مکہ اسلام قبول کرنے کی بجائے اپنے کفر اور سرکشی میں مزید ہٹ درم ہو رہے تھے۔ ان کی ہٹ درمی دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جاتے تھے کہ لوگ میری بات نہیں سنتے، مانتے نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفار آپ سے اور آپ کے دین سے نفرت کرنے میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو بہروں کی طرح ہو جاتے ہیں،
اور جب آپ کے معجزات دیکھتے ہیں تو وہ اندھوں کی طرح ہو جاتے ہیں. ان کے اندھا اور بہرا ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں. لہذا آپ ان دل کے بہروں کو نہیں سنا سکتے کیونکہ وہ قرآن سن کر اسے قبول کرنے والے کان ہی نہیں رکھتے. اور آپ ان دلوں کے اندھوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ حق بات دیکھنے والی آنکھ ہی سے محروم ہے. اور آپ ان لوگوں کو سنا اور دکھا نہیں سکتے جو کھلی گمراہی میں کیونکہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.